یزید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر علی زبیر کو بلانے کے لیے چلا گیا اور یزید مشال کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ یزید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ زبیر دیر تک بیٹھا رہا۔ خط ختم کرنے کے بعد یزید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، یہ خط پڑھ لیں۔ یزید نے خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ یزید کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام تھا، جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل القدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلیمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے: محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں، لیکن اس نوجوان کی عظمت کا میں صحیح سے اندازہ نہیں لگا سکا، جس نے 17 برس کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اب اپنے 1,12,000 جاں بازوں کی موجودگی میں خوشی سے اطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہو گیا۔ محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسانوں کی عمر بھر کی ریاضت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ زبیر نے خط پڑھ کر یزید کی طرف دیکھا اور پوچھا: آپ کو یقین ہے کہ وہ سلیمان پر اثر ڈال سکیں گے؟ یزید نے کہا: مجھے یقین ہے، تم جاؤ، وہ اس وقت مدینے میں ہیں، لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلیمان کے مشیر، جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے عناد ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق فوراً فیصلہ ہو جائے۔ سلیمان خود اتنے با اثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اگر مدینہ میں نہ ہوئے تو جہاں بھی وہ ہوں، تم وہاں پہنچو اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا: میں ابھی جاتا ہوں۔ یزید نے جواب دیا: جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ زبیر یزید کے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ناہید، خالد اور زہرہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا: کیا خیر کی خبر لائے ہیں؟ زبیر نے کہا: میں مدینے جا رہا ہوں۔ زبیر صرف اتنا کہہ کر عقب کے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ ناہید نے کوئی سوال پوچھے بغیر کھوٹنی سے تلوار اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا: میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا: نہیں، تم ناہید اور زہرہ کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بصرہ پہنچ جاؤ۔ زہرہ نے کہا: بھیا، مدینے میں آپ کو کیا کام ہے؟ زبیر نے جواب دیا: میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے کر جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے۔ خالد، تم بصرہ پہنچ کر سیدھے محمد بن قاسم کے گھر چلے جانا اور زبیدہ کو تسلی دینا۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ناہید، خدا حافظ۔ زہرہ، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشال ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک معصوم بچے کی سی مسکراہٹ جسے زبیر نیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر دیکھ چکا تھا، آج بھی اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ سرہانے کی طرف دیوار پر کھونٹنی پر وہ تلوار لٹک رہی تھی جس کے ساتھ کمسن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کے قلوب کو مسخر کیا تھا۔ ایک نامعلوم جذبے کے ماتحت زبیر کا دل دھڑکا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا: میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، خدا حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ تسلی دے رہا تھا: نہیں نہیں، ہم ایک بار اور ضرور ملیں گے۔ صبح کے وقت محل کے دروازے پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو ہجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دیں۔ فوج کے عہدے دار، شہر کے معززین اور پروہت آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے کہا: آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا: تم اگر پسند کرو تو میں تمہارا نام سیف الدین رکھتا ہوں۔
सीढ़ियों से नीचे एक सिपाही घोड़ा लिए खड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम नीचे उतर कर घोड़े पर सवार होने लगा तो यजीद बिन अबू कब्शा ने भागकर बाग थाम ली। मोहम्मद बिन कासिम के एहतजाज के बावजूद लोग भाग भाग कर दीवानावार इसके पाँव को हाथ लगा रहे थे। घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद बिन कासिम ने चारों तरफ देखा। उसे कोई आंख आंसुओं से खाली नजर न आई। सफ़ेद रेश बूढ़े ये महसूस कर रहे थे कि उनका अजीज तरीन बेटा उनसे रुखसत हो रहा है। बेवा औरतें और यतीम बच्चे ये महसूस कर रहे थे कि कुदरत उनका ज़बरदस्त सहारा छीन रही है। नौजवान लड़कियां ये कह रही थी कि उनके इफ़्फ़त व अस्मत का निगहबान जा रहा है। अरोर के दरो दीवार पर हसरत बरस रही थी। अपने बाप के इशारे पर शहर के पुरोहित की नौजवान लड़की आगे बढ़ी और इसने मोहम्मद बिन कासिम को फूलों का हार पेश करते हुए कहा, मेरे भाई, मैं अरोर की तमाम कन्याओं की तरफ से ये तोहफ़ा तुम्हारी खिदमत में पेश करती हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी तरफ एहसानमंदाना निगाहों से देखते हुए फूल कबूल कर लिए। देबल के बाजारों से सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क के कैदी का घोड़ा फूलों के ढेर रोनता हुआ निकला। अरोर के बाशिंदों ने किसी शहंशाह का जुलूस भी इस कदर शानदार ना देखा था। किसी अजीज की जुदाई पर इस कदर आंसू ना बहाए थे। वो हाथ जिन्होंने 2 साल कबल फातेह सिंध को अपना बदतरीन दुश्मन समझकर तीरों और नेज़ों के साथ इसका खैर मकदम किया था, वही अब फूलों की बारिश कर रहे थे। अली, खालिद, नाहिद और जोहरा मोहम्मद बिन कासिम के साथ जाने वाले चंद सिपाहियों के साथ पहले ही शहर से बाहर पहुंच चुके थे। ये काफिला 60 नफूस पर मुश्तमिल था। इनमें 40 वो सिपाही थे जो मोहम्मद बिन कासिम को पाबा जंजीर दमिश्क ले जाने के लिए यजीद बिन अबू कब्शा के साथ आए थे। वासिद का कोतवाल मालिक बिन यूसुफ सालेह की सिफारिश से इनका सलार मुकर्रर होकर आया था। मालिक बिन यूसुफ को सालेह की यह हदायत थी कि वो रास्ते में मोहम्मद बिन कासिम के साथ कोई रियायत ना करे। मालिक खुद भी हुज्जाज बिन यूसुफ के ख़ानदान का पुराना दुश्मन था, लेकिन अरोर पहुंचकर वो यजीद बिन अबू कब्शा की तरह मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। इसके बाद साथी भी अरोर से इसकी रवानगी का मंजर देखकर इस कदर मुतासिर हुए कि वो खुले बंदों सुलेमान के गलत अहकाम पर नुक्ता चीनी करने लगे। यजीद ने उन्हें रुखसत करते वक्त ताकीद की थी कि इन्हें इज्जत के साथ बसरा ले जाओ, अमीरुल मोमिनीन को जवाब मैं दे दूंगा। दोपहर के वक्त भीम सिंह, जिसका नया नाम सैफुद्दीन था, अरोर के पुरोहित के साथ एक टेले पर खड़ा दूर रास्ते की गर्द में एक काफिले को रोपोश होते देख रहा था। पुरोहित ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, सिंध का आफताब दोपहर के वक्त गरूब हो रहा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जोहर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल रहे थे। अचानक एक सवार दरवाजे पर आकर रुका। सवार का चेहरा गर्द गुबार में अटा हुआ था। इसका चेहरा भूख, प्यास और थकावट की वजह से मुरझा चुका था। इसने उमर बिन अब्दुल अजीज को हाथ के इशारे से अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन खुश्क गले से आवाज़ न निकल सकी। वो घोड़े से उतरकर खत निकालने के लिए जेब में हाथ डालकर उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ बढ़ा, लेकिन 2-3 कदम उठाने के बाद लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और इसके साथ ही थके हुए घोड़े ने अपने बोझ से आज़ाद होते ही ज़मीन पर गिरने के बाद एक झुरझुरी लेकर दम तोड़ दिया। ये सवार जुबैर था। लोग इसे उठाकर मस्जिद के हुजरे में ले गए। थोड़ी देर बाद सवार ने जब होश में आकर आंखें खोली, इस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज उसके मुंह पर पानी के छींटे डाल रहे थे। उसने पानी का प्याला छीनकर पीने की कोशिश की, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, थोड़ी देर सब्र करो, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा पानी पी चुके हो, अब कुछ खा लो। मालूम होता है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उमर बिन अब्दुल अजीज के इशारे पर एक शख्स ने जुबैर के सामने खाना रख दिया, लेकिन इसने कहा, नहीं, मुझे पानी की ज़रूरत है, और फिर चौंक कर अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, मैं पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ, ये ख़त। लेकिन जेब खाली पाकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, बेटा, तुम्हारा ख़त मैं पढ़ चुका हूँ। तुम्हारे घोड़े के दम तोड़ने और तुम्हारे बेहोश हो जाने से मुझे यकीन हो गया था कि तुम कोई ज़रूरी पैगाम लाए हो। जुबैर ने कहा, तो आप मोहम्मद बिन कासिम के लिए कुछ करेंगे? मैं दमिश्क जा रहा हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने एक साथी की तरफ देखा और सवाल किया, क्या मेरा घोड़ा तैयार है? इसने जवाब दिया, जी हाँ, आपका घोड़ा तैयार है। जुबैर ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इन्होंने जवाब दिया, नहीं, तुम आराम करो, तुम गुज़श्ता सफ़र में बहुत निढाल हो चुके हो। जुबैर ने कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
میرے نڈھال ہونے کی وجہ سفر کی تھکاوٹ سے زیادہ میرے دل کی بے چینی تھی۔ اب یہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، بہت اچھا، تم کھانا کھا لو، پھر چلتے ہیں۔ زبیر نے جلدی جلدی کھانے کے چند نوالے منہ میں رکھنے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر بولا، میں تیار ہوں۔ عمر بن عبد العزیز نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا بھی تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ زبیر نے کہا، اگر آپ کا حکم نہ ہو تو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا، بیٹھنے سے انسان پر نیند اور تھکاوٹ کا حملہ نسبتاً زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ نے راستے میں بالکل بھی آرام نہیں کیا؟ زبیر نے جواب دیا، دن کے وقت بالکل نہیں، اور رات کو بھی اس وقت جب میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے پوچھا، تم نے راستے میں کتنے گھوڑے تبدیل کیے؟ ارور سے بصرہ تک ہر 5 کوس پر سپاہیوں کی چوکیوں سے میں تازہ دم گھوڑا تبدیل کرتا رہا، لیکن بصرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا مناسب خیال کیا، اور صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مجھے بعض اوقات ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑیں۔ اس سے پہلے میری سواری میں 4 گھوڑے دم توڑ چکے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، لوگ محمد بن قاسم کی فتوحات کی داستانیں تعجب سے سنا کرتے تھے، لیکن جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں، اس کے لیے کوئی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ زبیر اور عمر بن عبد العزیز حجرے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ دوسری طرف سلیمان کو سندھ سے محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ارور کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باشندے راستے میں اس کا پرتپاک خیر مقدم کر رہے ہیں، اور یزید نے بغاوت کے خوف سے اسے بیڑیاں پہنانے کی جرت نہیں کی تھی۔ ان خبروں نے اس کی آتش انتقام پر تیل کا کام کیا۔ اس نے تمام تیر دیکھے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ تیز اور جگر دوست تھا، اسے محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیارات دے کر بصرہ روانہ کر دیا۔ یہ صالح تھا، غازی محمد بن قاسم کا بدترین دشمن۔ بصرہ کے لوگ جس بے چینی اور بے قراری سے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے، اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ محمد بن قاسم کو پابا زنجیر بصرہ سے واسط لے جانا چاہتا تھا، لیکن بصرہ کے عوام کا جوش و خروش دیکھ کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم کا قافلہ بصرہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلیمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔ بستی کے مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے تھے۔ عورتیں محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ بیک وقت اس کے گھوڑے کی باگ تھامنے کے لیے بڑھے۔ عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر ہی زہرہ اور ناہید کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے مالک بن یوسف کو بتایا کہ صالح راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی آؤ بھگت کی خبریں سن کر سخت مضطرب ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش سے اس کا خیر مقدم کریں۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں ناہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسط پہنچایا جائے۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو صالح کا وہ خط دکھایا جس میں یہ ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کے قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ غائب درجہ کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگوں کا جوش و خروش سلیمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسط ولید کی موت کے بعد پھر ایک بار خارجی عناصر کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں سے محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مالک نے کہا، آپ کسی کے نام کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک نئی قسم کی منجنیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں
اس سے پتھر زیادہ دور اور زیادہ صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا، اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ایک فرد ہوں اور منجنیق ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المومنین کے پاس پہنچا دیں۔ مالک نے جواب دیا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بصرہ کی بجائے سیدھے واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ مالک نے کہا، اب آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صالح آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ثابت ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے ایک قلعہ پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوتوں نے عالم اسلام کو کافی نقصان نہیں پہنچا دیا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائگاں جائے گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ خلافت اب ملوکیت میں تبدیل ہو چکی ہے، تاہم مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے، اور اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے ان سب مسلمانوں کے خلاف ہوگی جنہوں نے سلیمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ ممکن ہے میری اس قربانی کے بعد لوگ اپنی غلطی کو محسوس کریں اور ان میں ایک ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلیمان کو راہ راست پر لے آئے، یا کم از کم سلیمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملے میں اس قدر سخت ہو جائے کہ سلیمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ ہو۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے یہ محسوس کیا کہ وہ امارت کو کسی کی خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی پر تھے، اور انہوں نے سلیمان کے بعد اس کے کسی خاندانی وارث کی بجائے کسی صالح مسلمان کو خلیفہ منتخب کیا، تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مالک بن یوسف نے لاجواب ہو کر کہا، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، میں ہار مانتا ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ مجھے چوکی کے سپاہیوں سے معلوم ہوا ہے کہ صالح بصرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انہیں بھی واسط لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بصرہ نہ پہنچنے سے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے۔ بصرہ کے ہر گھر میں ناہید کا انتظار ہو رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ صالح کے یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں بصرہ روانہ کر دیا جائے؟ محمد بن قاسم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہید زبیر کی بیوی ہے، اور صالح میری طرح زبیر کو بھی اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، تاہم مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ناہید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرت کرے گا۔ مالک نے جواب دیا، میں کئی برس صالح کے ساتھ گزار چکا ہوں، وہ انسان نہیں بلکہ ایک سانپ ہے۔ اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ قبول کیجیے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ بصرہ بھیج دیجیے، میں چند سپاہی بھی ساتھ کیے دیتا ہوں، اور اگر آپ کو اسلام کا مستقبل بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک ایک خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے۔ وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم بار بار مٹھیاں بند کر کر کسی زبردست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل آیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا، خالد، ناہید اور زہرہ کو بستی سے بلا لو، جلدی کرو۔ خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا جہاں عورتوں نے ناہید اور زہرہ کو روک رکھا تھا۔ محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا، آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کروائیں۔ نہیں 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پر امید ہو کر پوچھا، تو آپ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں بصرہ چھوڑ آؤں،
میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازہ نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں جو کہیں چھپ سکے، میں فقط چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی صورت میں کہ تم میرے وعدے کا اعتبار کرو۔ اگر صالح آج رات بصرہ سے روانہ نہیں ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے صبح واپس آ جاؤں گا۔ صالح جیسے آدمی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے، وہ دن کے وقت عراق کی زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ میں گھوڑے تیار کرتا ہوں، اگر آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ تبدیل کر لیں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، مالک تم مجھے بار بار نادم نہ کرو، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں نہیں جاتا۔ مالک نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں گھوڑوں کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں، مجھے آپ پر پورا اعتبار ہے۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، ناہید، زہرہ اور علی سبا رفتار گھوڑوں پر بصرہ کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں صالح سے ٹکر کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کی عام شاہراہ سے کترا کر ایک دوسرا اور نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا۔